خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ خانہ کعبہ کو کس پیغمبر نے تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کب اور کس نے تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے یہاں پر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، پھر اس کے بعد حضرت سارہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ خانہ کعبہ جہاں پر تعمیر ہے، اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں پر ہر وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، تو اس کے بعد فرشتے اس بات سے بے حد پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد فرشتے دن رات عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور عرش الہی کے عین نیچے 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو تعمیر فرمایا، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دن طواف کرتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ اس بیت المعمور کے نیچے زمین پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کو یعنی میرے گھر کو تیار کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے یہ خانہ کعبہ میں کہاں بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، وہ جہاں ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اور اسی اندازے سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں بتایا تھا وہاں پر بنایا، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان، ہیرا، ابو کیسر، کوہ صفا و مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی مدد فرماتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلا پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
پہلا پتھر اسی جگہ رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دینی طرف کعبہ کے رکھا، پھر ایک پتھر بائیں طرف رکھا، اور پھر اسی طرح 2 اور پتھر رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور آپ جب اس پتھر پر چڑھتے تو وہ پتھر اوپر اٹھ جاتا، اور جہاں پر آپ نے پتھر لگانا ہوتا تھا وہ پتھر اتنا اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جاتا۔ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ جب بیت اللہ شریف تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا ہے، اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، جو نہایت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے جاتے کہ یا اللہ اس کعبہ کو آباد کرنے والا بھیج۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کعبہ کی تعمیر کرتے اور دعا مانگتے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام فرمایا ہے، تم لوگوں نے بڑی محنت سے خدا کا گھر بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اے الہی تو نے فرمایا کہ بھوکے اور پیاسے کو کھانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے، اور پھر اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر نہ ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں تک، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند آواز دی اور لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اس گھر کے طواف کے لیے آؤ۔ 1 بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لوگوں نے لبیک کہا، اور حضرت نے کسی کو نہ دیکھا، اور چاروں طرف سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کر کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، بے آب و گیا بیابان ایک صحرا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، نہ زراعت ہے۔ غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس اے رب ہمارے، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف جھکتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر چھوڑا، اور یہ عین وہی جگہ ہے جہاں پر آج مکہ مکرمہ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز اور سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوں اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچیں۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزے سے بری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی۔ اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، اور اسی واسطے اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کے 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں عزرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سن کر عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں وہ ہوتا۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے کہ یا اللہ اس بستی کو میووں سے آباد کر دے، یا اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔